مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ چارم باب 18۔ وہ گہری نیند میں تھی جب موبائل کی ٹرن ٹرن سماعت میں گونجی۔ مالا نے آنکھیں کھولنی چاہیں لیکن وہ بھاری تھیں، ذہن کہیں دور تھا۔ وہ بدر کے ساتھ تھی، وہ آئس کریم کھا رہا تھا، وہ ہنس رہی تھی۔ وہ ایک گلی میں کہیں جا رہے تھے، پھر ایک موڑ موڑنے پہ وہ غائب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم گر گئی۔ وہ پریشانی سے گلی میں بھاگنے لگی لیکن قدم بھاری ہو گئے، وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ اور پھر فون ہنوز بج رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اپارٹمنٹ کی چھت واضح ہوئی۔ بیزاری سے بازو بڑھا کے موبائل اٹھایا، کالر کے نمبر سے پہلے وقت دیکھا۔ آج دیر تک سوتی رہی تھی، دن چڑھ آیا تھا۔ ہیلو، خمار آلود آواز میں کہتے ہوئے جمائی روکی۔ کشمالہ، آپ کیسی ہیں؟ وہ اس کا وکیل تھا، اب وہ اس کے ریٹینر پہ نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کو گویا زیاد کی پیش رفت بتانے کے لیے کال کر لیتا تھا۔ آخری دفعہ ان کی بات تب ہوئی تھی جب وہ زیاد سے ملنے گئی تھی۔ اس وقت وہ کیوں کال کر رہا تھا؟ کینیڈا میں کیا وقت ہوا ہوگا؟ وہ چونک کے اٹھ بیٹھی۔ اس وکیل کی کالز اسے پسند نہیں تھیں، لیکن اس کو سننا اس کی مجبوری تھی۔ وہ زیاد اور اس کے درمیان ایک پل تھا۔ مجھ تک ایک خبر پہنچی ہے، رسمی الیکس الیک کے بعد وہ کھنکارا۔ کیسی خبر؟ اس کا ذہن اسی تاریک گلی میں تھا۔ بدر وہاں نہیں تھا اور اس کے پیر نہیں اٹھ رہے تھے۔ جب سے وہ کھویا تھا سارے خواب ایک جیسے تھے، سارے خدشے نئے تھے۔ زیاد سلطان نے سغاسہ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے۔ اس نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ 1-2 ہفتے میں باہر ہوگا۔ اس کی سزا میں تو چند ماہ رہتے تھے، وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ الٹے یو کی شکل کا طویل قامت آئینہ بیڈ کے مقابل کھڑا تھا، زمین سے لگا ٹیڑھا کر کے دیوار سے ٹکایا۔ اس کے ساتھ کیلے کے بڑے بڑے پتوں والا گملہ رکھا تھا۔ اس کے پاس یہ آپشن بہت پہلے سے تھا، اس نے خود نہیں لیا تھا۔ وہ اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، ایک سفید بیڈ پر ملگجے لحاف میں بیٹھی، کندھوں تک آتے بالوں والی لڑکی جس کا خوابیدہ چہرہ قدرے زرد پڑ چکا تھا۔ اس پر سوائے رحم دلانہ قتل کے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا تھا۔ اچھے بیہیویئر پر سزا کم ہو گئی تھی، لیکن اب بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ یقیناً اس نے کسی مجرم کے خلاف پولیس کی مدد کی حامی بھری ہے، مگر ایسے کھیل خطرناک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے باہر آتے ہی وہ قتل کر دیا جائے۔ میں نے سوچا آپ کو اطلاع دے دوں، یہ اندر کی خبر ہے۔ اس نے بدقت وکیل کا شکریہ ادا کیا اور موبائل بجھا کے نیچے رکھا تو محسوس ہوا اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ فون دوبارہ بجا تو وہ چونکی، تیزی سے پلٹایا، دل ایسے دھڑکا کہ جیسے زیاد سلطان کی کال نہ ہو۔ ماہر فرید کا نام دیکھ کے گہری سانس ہونٹوں سے خارج ہوئی۔ تمہاری بیربل سے بات ہوئی؟ تیز خشک لہجہ۔ نہیں، وہ عکس کو دیکھ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی لڑکی ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھی، ہاتھ تلے دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا وہ اب زیاد سلطان سے ڈرتی تھی؟ جب وہ سلاخوں کے پار تھا تب اس سے ملنے میں اسے خوف نہیں آتا تھا۔ کیا یہ اس کی زنجیریں تھیں جو کشمالہ مبین کو بہادر بنائے ہوئے تھیں؟ تم نے سائن کرتے وقت کانٹریکٹ پڑھا تھا؟ وہ چونکی۔ وہ اس کا کانٹریکٹ کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ کیا کل صبح وہ بلد سے اسی لیے آیا تھا؟ تم نے پڑھنے کا وقت دیا تھا؟ ماہر کچھ کہنے لگا پھر رک گیا۔ تم گھر پر ہو؟ ہاں، لیکن میں 2 بجے فری ہوں۔ کیا ہم آج اس کاٹن کینڈی مین والی جگہ جا سکتے ہیں؟ کہا نہ، ویکینڈ پہ جائیں گے۔ خاموشی، گہری ضبط بھری سانس۔ 2 بجے کے بعد تم کہاں ہوگی؟ اور تو کوئے۔ کب تک؟ طویل شوٹ ہے، روشنی اور اندھیرے دونوں میں کرنا ہے کیونکہ کلائنٹ کو تمام۔ اور تو کوئے میں کس جگہ؟ بیزاری سے ٹوکا، جیسے اس کے کام کے بارے میں سننے میں دلچسپی نہ ہو۔ اور تو کوئے میں شوٹ کس جگہ ہوتے ہیں ماہر بے؟ اسے اس کا ٹوکنا برا لگا تھا۔ ماہر کی ایک اور ضبط بھری سانس سنائی دی۔ میں آفس سے واپسی پہ آؤں گا، مجھے بات کرنی ہے۔ اور کال کٹ گئی۔ مالا نے فون نیچے گرا دیا۔ وہ ابھی تک آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آدھی آستین کی سیاہ ٹی شرٹ سے نکلتا بازو موڑ کے ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ دل کے مقام پہ دھڑکن ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ زیاد سلطان رہا ہونے جا رہا تھا، اور وہ جو سمجھی تھی وہ اب اس سے خوفزدہ نہیں ہے تو وہ غلط تھی۔ وہ زیاد سلطان کی زنجیریں تھیں جو اس کا خوف سلب کر لیتی تھیں۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اور اگلے ہی لمحے ایک اور سوال نے دل پہ دستک دی۔ کیسے ماہر کو یہ بات بتا دینی چاہیے تھی؟
اور تو کوئی کی مشہور زمانہ مسجد ساحل کنارے یوں کھڑی تھی جیسے پانی پر تیر رہی ہو۔ عصر کا سفید آسمان بھی روشن تھا، ٹھنڈی ہوا اور باربیکیو کی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا۔ مسجد کا عکس شفاف پانی پر دکھائی دیتا تھا اور مسجد کے پیچھے پس منظر میں اونچا سرخ لہردار پل کھڑا تھا۔ مسجد کے سامنے ایک چبوترا بنا تھا جس پر کھڑے سیاح پوز کر کے تصویریں بنوا رہے تھے۔ جہاں ایک طرف پانی تھا وہیں دوسری جانب ریسٹورانوں کے کھلے فرنٹ تھے۔ درمیان میں ایک خالی میدان سا تھا جس کے وسط میں ایک گھنا بوڑھا درخت اگا تھا۔ اس کے تنے کے گرد گولائی میں بیٹھنے کے لیے پتھر کی نشستیں بنی تھیں۔ اس پتھر پر اس وقت سنبل بیٹھی اپنے کیمرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ تنے کے ساتھ ایک فولڈنگ کرسی پر ایک سرخ تنگ گاؤن پہنے پاکستانی لڑکی براجمان تھی۔ گردن سیدھی رکھے، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے وہ کسی روبوٹ کی طرح بیٹھی تھی اور ایک میک اپ آرٹسٹ سامنے کھڑی جھک کے اس کے چہرے پر پاؤڈر نرمی سے لگا رہی تھی۔ ایک ٹکسیڈو میں ملبوس نوجوان سر جھکائے موبائل پہ لگا قریبی ریسٹورانٹ کے باہر رکھی کرسیوں پر بیٹھا تھا۔ مالا کی ان کی طرف پشت تھی۔ وہ ساحل کے کنارے کھڑی شام کے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ اس نے لمبا اونٹ کے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر سفید گرم ٹوپی تھی جس سے گہرے بھورے بال نکل کے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اب نہیں کپکپا رہے تھے۔ وہ بالکل پرسکون اور کمپوزڈ کھڑی مسجد کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مسجد اوپر کھڑی تھی، ایک پانی پہ جھلملا رہی تھی۔ ڈے لائٹ شوٹ مکمل ہو چکا تھا اور اب انہیں اندھیرے کا انتظار تھا۔ وہ ایک انفلوئنسر کا پروپوزل شوٹ تھا۔ اس انفلوئنسر کا تعارف اس کے انسٹاگرام پہ 12 لاکھ فالوورز تھے۔ جس دن پاکستان میں انسٹاگرام ڈاؤن ہوتا اس دن وہ ایگزسٹ کرنا ختم ہو جاتی تھی۔ ساحل کنارے کھڑی مالا نے کسی احساس کے تحت پلٹ کے دیکھا، دائیں بائیں گردن موڑی، یوں ہی لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ یہ اس کا وہم تھا۔ زیاد کی رہائی کا سن کے وہ اندر سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ میں اپنے لیے ڈرنک لے کر آتی ہوں۔ وہ درخت تک چلی آئی اور کلائنٹ کو خبر دی۔ اس نے کہا۔ وہ چہرے کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، البتہ اس کے گال گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں پانی تھا۔ وہ پوچھنے لگی کہ وہ ٹھیک تھی، پھر ٹھہر گئی۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو وہ رو دے گی۔ وہ دلہن نہیں تھی لیکن پھر بھی کسی برائڈزلا سے کم نہیں تھی۔ مالا نے ذہن میں جمع تفریق کی، رونے سے میک اپ خراب ہوگا جس کو فکس کرنے میں وہ روشنی اور اندھیرے کے درمیان کی وہ گھڑی کھو دیں گے جس میں وہ شوٹ ہونا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ریسٹورانوں کے درمیان سے ایک گلی میں چلتی آگے گئی تو ایک میدان سامنے آیا، طویل مربع کی صورت کا اسکوائر جس کے چاروں طرف شاپس کی قطاریں تھیں، وافلز اور کیمپیر کی خوشبو اڑاتی شاپس جیسے فوڈ اسٹالز ہوں، لیکن قریباً ہر شاپ پر ایک ہی جیسی اشیاء دستیاب تھیں۔ یہ اورتکوئے کی وافلز اسٹریٹ تھی، سیاحوں کی پسندیدہ۔ وہ ابھی پہلے اسٹال کے قریب ہی آئی تھی کہ دائیں بائیں ہر طرف سے جس دکاندار کی نظر اس پر پڑی، اس نے جوش سے نعرہ لگاتے ہوئے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ سب بازو لمبا کر کے ترکش میں بولتے ہوئے اسے پکار رہے تھے۔ وہ ان کا طریقہ تھا۔ وہ اسٹریٹ میں داخل ہونے والے ہر سیاح کو یوں ہنستے ہوئے اونچی آواز میں بھرپور توجہ دیتے ہوئے پکارتے کہ سیاح خود کو ایک اسپاٹ لائٹ میں محسوس کرتا۔ اور تب وہ احساس ہوا، چند لمحے پہلے والا احساس سے مختلف۔ یہ کسی کے دیکھنے کا احساس نہیں تھا، یہ ایک پرانا شناسا احساس تھا۔ اس نے چونک کر اسٹریٹ کے دہانے پر دیکھا۔ 1 سیکنڈ، 2، 4۔ وہ دیکھتی رہی اور بالآخر وہ انہیں سے نظر آیا۔ وہ ابھی موڑ مڑے اس کی طرف داخل ہوا تھا، سنجیدہ چہرہ اور متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا۔ وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اپنے 2 پیس پر لمبا گرے اونی کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ٹھہر کے اسے دیکھے گئی۔ اسے برسوں سے اس کے آنے سے پہلے اس کی آمد کا احساس ہو جاتا تھا۔ وہ وینکوور میں فارمرز مارکیٹ میں تھی۔ سی فوڈ کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب مہک بدل گئی تھی۔ وافلز اور دار چینی کی اشتہا انگیز خوشبو، دم توڑتا عصر کا آسمان۔ وہ اسے دیکھے گئی یہاں تک کہ ماہر کی نگاہ سے آ ملی۔ ایک گہری سانس اور پھر تیز قدموں سے چلتا وہ اس کے قریب آیا، سر کو خم دیا جیسے سلام کیا ہو۔ اس نے بھی جواباً محض گردن کو جنبش دی۔ میری بیربل سے بات نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھے گا۔
میں نے اسے ٹیکسٹ کیا ہے، اگر وہ خود مناسب سمجھے گا تو مجھے کال کرے گا۔ جانتا ہوں۔ وہ اس کے عین مقابل آن رکا۔ جانتا تھا تو کیوں آیا تھا؟ کیا عورتوں کو اس کے راستے میں تھا؟ وہ کہاں رہتا تھا جو ہر جگہ اس کو راستے میں پڑتی تھی؟ موبائل؟ ماہر نے اس کے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مالا ٹھہر گئی، موبائل جیب سے باہر نکالا اور ناسمجھی سے اس کی طرف بڑھایا۔ ماہر نے اسے نہیں تھاما۔ کال کرو بیربل کو، ابھی میرے سامنے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم اس لیے یہاں آئے ہو تاکہ زبردستی مجھ سے اس کو کال کرواؤ؟ تمہیں شوق تھا نا ہمارے آپس کے مسئلوں میں پڑنے کا، اس کو ہرٹ کرنے کا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ تمہاری وجہ سے دور گیا ہے، تم اس کو واپس لاؤ گی، کال کرو۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن دو ٹوک تھا اور آنکھوں میں شدید برہمی تھی۔ سفید ٹوپی والی لڑکی نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ کر لیتی ہوں۔ چہرہ جھکایا، چند بٹن دبائے۔ گھنٹی جاتی سنائی دیتی رہی، پھر خاموش ہو گئی۔ وہ مسڈ کال دیکھ کے کال بیک کر لے گا۔ تمام، تب تک میں یہیں ہوں۔ شور، چاہو تو میرا فون رکھ لو، پاس ورڈ بتاؤں؟ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ماہر نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی اور سامنے دیکھنے لگا۔ مالا نے کندھے اچکائے اور فون جیب میں ڈالا، پھر قدم آگے بڑھائے۔ اس کے دائیں طرف وافلز کی دکانیں تھیں اور بائیں جانب ماہر۔ تم نے کانٹریکٹ پڑھا تھا؟ ای میل کر دیتے تو پڑھ لیتی۔ تم کب سے میری ای میلز پڑھنے لگی؟ وہ کہہ کے پچھتایا۔ اسے پرانے گلے شکوے نہیں کرنے تھے۔ یاسمین کی باتیں ذہن میں گونجیں۔ مالا کی رفتار کم ہوئی، لیکن پھر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے سنا نہیں تھا۔ وافلز کی دکانوں والے سیلز مین اس کی طرف متوجہ تھے، خوش دلی اور جوش سے نعرے لگاتے اسے پکار رہے تھے۔ وہ مسکرا کے نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ دکانیں یوں بنی تھیں گویا اونچائی پہ ہوں، اور دکاندار شو کیسز کے پیچھے کسی چبوترے پر کھڑے تھے تاکہ انہیں دور سے آتے گاہک بھی دکھائی دیں۔ شو کیسز کے اندر طرح طرح کے وافلز، کیمپیر، ایک طرح کے ترکش بیکڈ آلو اور ڈونٹ سجے تھے، لیکن اسے کسی اور شے کی تلاش تھی۔ تمہیں وہ کرنا ہے جو کانٹریکٹ میں لکھا تھا۔ اب مزید کیا کرنا ہے؟ میرا پاسپورٹ تمہارے پاس ہے۔ میں شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، میرے کام کا حرج ہو رہا ہے، اور یہی تم چاہتے تھے۔ وہ ایک دکان کے سامنے رکی، گردن آگے کی اور اونچی آواز میں بولی، ایک سالپ۔ ہر طرف دکاندار بآواز بلند نعرے لگاتے اور ہاتھ کے اشارے کرتے سیاحوں کو پکار رہے تھے۔ ایک شور سا لگا تھا، لیکن دکاندار کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ مسکرایا اور ڈسپوزیبل کپس کے ایک مینار سے ایک کپ اٹھایا۔ وہ بھی دوسرے دکانداروں کی طرح شیشوں کے کام والی جیکٹ اور مراشی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ کاہرمن مراش جنوبی ترکی کا ایک علاقہ تھا جہاں کی اینٹی گریویٹی آئس کریم دوندرما نہ پگھلتی تھی نہ گرتی تھی، اور اسی آئس کریم سے ترک دکاندار آئس کریم تھامانے اور چھیننے والا کرتب کھیلتے تھے۔ تم نے واقعی کانٹریکٹ نہیں پڑھا؟ اب کہ وہ حیران ہوا تھا۔ خود بتا دو کیا کرنا ہے مجھے؟ دکاندار نوجوان اب کپ میں کوئی شے گھول رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے سفید ٹوپی والی لڑکی کو بھی دیکھتا جس کے ساتھ لمبے کوٹ والا آدمی سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ خود بتا دو۔ ماہر نے شور میں سنا نہیں تو وہ اس کی طرف گھومی اور اونچا بولی۔ اندر سے دل بری طرح دھڑکا۔ کیا اس کو اس مدد کے لیے کوئی رقم ادا کرنی پڑے گی؟ ماہر فرید سے کچھ بعید نہیں تھا۔ مالا نے اپنا بینک بیلنس یاد کرنے کی کوشش کی جس کے صفر گھٹ رہے تھے۔ سرما کی شادیاں جو مالدیپ یا دبئی میں ہونی تھیں وہ اس کو اچھا خاصا منافع دیتی تھیں، لیکن اس کا پاسپورٹ۔ تمہیں کام کرنا ہے میری کمپنی کے لیے۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ مجھے کام کرنا ہے؟ اس نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ دکاندار سر جھکائے کپ میں اسٹک سے کچھ گھول رہا تھا۔ گرم مایا سے دھواں اور اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ یہ کانٹریکٹ میں لکھا تھا مادام، آپ کے اس پولیس کیس کی وجہ سے میرا وقت اور میری کمپنی کی لاگت لگے گی، دونوں قیمتی ہیں۔ اس کے ہونٹ بے یقینی سے کھل گئے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ دکاندار نے بازو لمبا کر کے کپ بڑھایا۔ ماہر آگے بڑھا، کپ تھاما اور ایک نوٹ اسے تھمایا۔ وہ جو شوق میں کھڑی تھی ایک دم ہوش میں آئی۔ میں خود پے کر سکتی ہوں، میں تمہارے ورکنگ آور سے کاٹ لوں گا، ڈونٹ وری۔ ماہر نے ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے لب بھیجے اسے دیکھتی رہی۔ بہت عرصے بعد اسے شدید غصہ آیا تھا۔ دکاندار نے شیشوں کی جیکٹ کی جیب میں نوٹ ارسا اور ڈٹائی سے کھڑا انہیں دیکھے گیا۔ وہ بڑا نوٹ تھا، اور ایسے دکھائی دینے والے مرد اگر کسی خوبصورت عورت کے ساتھ ہوں تو وہ چینج نہیں مانگتے۔ اس کا اندازہ درست تھا، وہ چینج کے لیے نہیں رکا۔ مالا نے اس سے
اپنا گرم کپ لیا اور آگے بڑھ گئی۔ ایک دم وہ تمام دکانداروں کے لیے غیر اہم ہو چکی تھی۔ اب اسے کوئی آواز نہیں لگا رہا تھا۔ وہ کسی اور سیاح کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں تمہاری کمپنی کے لیے کیسے کام کر سکتی ہوں؟ تھوڑی دور آگے جا کے وہ رکی اور ضد سی ہو کے اس کی جانب گھومی۔ مجھے اپنا بھی کام کرنا ہے۔ میں نے اس شہر میں پہلے ہی چند ایونٹس کے لیے کمٹ کر لیا ہے۔ مجھے اس پیسے سے اپنے بلز پے کرنے ہوتے ہیں ماہر۔ وہ آمنے سامنے کھڑے اور سلپ کا دھواں دونوں کے درمیان چھاتا اور غائب ہوتا جا رہا تھا۔ ڈونٹ کیئر۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ماہر فرید نے کندھے اچکائے۔ میرا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا ایسے۔ اس کی گیلی آواز بلند ہوئی۔ سیریسلی ڈونٹ کیئر۔ اس کے اندر ایک لاوا سا ابھرا جسے اس نے گہری سانس لے کر دبایا۔ سالپ کے کپ ہونٹوں تک لے گئی۔ ایک گھونٹ بھرا، میٹھا خوشگوار ذائقہ اندر تک اتر گیا، مگر وہ لاوا نہیں بجھ رہا تھا۔ تمہاری آرکیٹیکچرل فرم میں کیا کروں گی؟ جب تم آفس آنا شروع کرو گی تو سمجھا دوں گا، وہ بنا اثر لیے کہہ رہا تھا۔ مالا نے آنکھیں چھوٹی کر کے بغور اسے دیکھا۔ وہ یہ کیوں کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کو اتنی ناپسند کرتا تھا کہ اس کا کیریئر تباہ کرنے کے لیے یہ کر رہا تھا؟ یا اتنے برس پہلے اس کا ماہر فرید کو اپنی زندگی سے نکل جانے کا کہنا ایک ایسا ریجیکشن تھا جو وہ اس کی انا کو آج تک زخمی کیے ہوئے تھا؟ سنبل اس کو بلا رہی تھی۔ غالباً شوٹ کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی اس جاب کو مکمل کر لوں؟ تن سے اس کو دیکھا۔ ماہر نے کندھے اچکا دیے اور آگے بڑھ گیا۔ بیربل کی کال بیک تک وہ یہیں بیٹھا تھا، یہ طے تھا۔ لیکن سنبل اس کو شوٹ کے لیے نہیں بلا رہی تھی۔ ماوی نامی انفلوئنسر نے رونا شروع کر دیا تھا اور میک اپ آرٹسٹ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے درخت تک آئی۔ درخت تلے رکھی کرسی پر بیٹھی گوری سی لڑکی گلابی گیلی آنکھوں کے ساتھ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سب کچھ خراب ہو جائے گا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ماوی، میری بات سنو۔ مالا اس کے سامنے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی، اس کے گود میں رکھے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ پلیز ڈونٹ ہگ می، آئی ایم ناٹ اے ہگسی پرسن۔ وہ ہاتھ چھڑا کے چلا اٹھی۔ اوکے، میں تمہیں ہگ نہیں کر رہی، صرف بات کر رہی ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پھر سے تھامے۔ اس دفعہ ماوی نے انہیں نہیں چھڑایا۔ میری طرف دیکھو، صرف 1 منٹ کے لیے، اوکے؟ ماوی کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے وہ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ماوی کا آنسو ٹوٹ کے گال پر گرا، مسکارے کی لڑی بنتی گئی۔ میک اپ آرٹسٹ کے منہ سے کرا نکلی، صرف میری طرف دیکھو، اوکے؟ ماوی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ تمہارا پہلا شوٹ نہیں ہے، ہم نے 80% شوٹ کر لیا ہے، بس چند شارٹس رہتے ہیں۔ مگر بھیگی آواز ٹوٹ گئی۔ آنکھیں بند کرو۔ ماوی نے گیلی پلکیں بند کی تو حلقوں تلے سیاہ خاکہ بنتا گیا۔ میک اپ آرٹسٹ روحانسی ہو کے کبھی سنبل کو دیکھتی، کبھی اس لمبے کوٹ والے آدمی کو جو درخت سے ٹیک لگائے ان کے قریب کھڑا خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بازو سینے پر لپیٹے تھے اور چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ گہری سانس لو، ناک سے اندر، شاباش۔ اب منہ سے باہر نکالو۔ 1 2 3۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اسی طرح بیٹھی تھی۔ اب اس بارے میں سوچو جو تم چاہتی ہو کہ دور ایک ریسٹورانٹ کے سامنے لا تعلق سے نوجوان کو دیکھا کہ تمہارا فیونسے تمہارے لیے کرے۔ ماوی کی بند پلکیں لرزیں، چند سیاہ دھاریاں ٹوٹ کے بہہ گئیں۔ وہ کیا ہے جو تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے لیے کرے؟ کوئی ایک کام، ایک جیسچر؟ میٹلک برکن۔ مجھے میٹلک برکن چاہیے، میرا اپنا برکن۔ اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوتیں تو وہ مالا کے چہرے پہ آئی افسوس کی لہر دیکھ سکتی تھی، مگر اس نے اپنی آواز ہموار رکھی۔ اوکے گڈ، اس برکن بیگ کو تصور کرو، تب تم کیسا محسوس کرو گی؟ میں خوش ہوں گی۔ سوچو وہ ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اب آنکھیں کھولو۔ لرزتی ہوئی پلکیں جدا ہوئیں، اس کی آنکھیں اندر سے گلابی تھیں۔ اگر تم یہ شوٹ اچھا کر لو تو ایک دن تمہیں تمہارا برکن مل جائے گا۔ ماوی ہلکا سا مسکرائی۔ اب تم صرف اس برکن کے بارے میں سوچو گی، ہر تصویر میں تم اس کے لیے مسکراؤ گی، اوکے؟ اس نے نرمی سے لڑکی کا ہاتھ دبایا۔ اس نے گیلی آنکھوں سے تھوڑی اس بات میں ہلائی۔ اوکے، میٹلک برکن، وہ بڑبڑانے لگی۔ مالا اٹھ کھڑی ہوئی، میک اپ آرٹسٹ کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے برائڈزلا کی طرف لپکی۔ روشنی جا رہی تھی، وقت کم تھا۔ وہ پلٹی تو دیکھا وہ درخت کے ساتھ کھڑا سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ مالا نے شانے اچکائے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، اسی طرح اسے دیکھے گیا۔
وہ جب تک اس کے قریب آئی سنبل بھی ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی موبائل اسکرین روشن تھی۔ مالا جانتی تھی اس نے ابھی ابھی ہرمس کے اس خاص میٹلک برکن بیگ کو گوگل کیا تھا۔ 1.25 کروڑ پاکستانی روپے کا ہوتا ہے یہ بیگ۔ اس کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ یہ اس کو کہاں سے میٹلک برکن دلا کے دے گا؟ ناپسندیدگی سے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو بیزار سا دور بیٹھا تھا۔ وہ ایک یوٹیوبر تھا اور اس کی ساری پرسنالٹی اس کے 2 ملین سبسکرائبرز تھے۔ دلا دے گا ایک دن، مالا مسکرا دی اور درخت کے پیچھے ایک بچہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وائلن تھا اور وہ مدھم سروں میں اسے بجانے لگا تھا۔ ویسے مالا، سنبل رک کے سوچنے لگی، کیا وہ یہ بیگ حاصل کرنے پہ خوش ہو جائے گی؟ نہیں، ایسی چیزیں ملنے کے 24 گھنٹوں کے اندر اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ پھر خوشی کس سے ملتی ہے؟ کم از کم ہرمس کے بیگ سے نہیں ملتی۔ وہ کنکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ وہ ابھی تک یوں ہی کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا، شاید اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ تبھی جیب میں تھرتھراہٹ ہوئی۔ اس نے موبائل باہر نکالا۔ بیربل فرید کالنگ۔ ماہر تیزی سے سیدھا ہوا۔ تم بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ سنبل نے دونوں کو باری باری دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ ماہر نے صرف ابرو سے کال اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ہیلو بیربل۔ اس نے فون اسپیکر پہ لگا دیا۔ وہ اب اس کی ہتھیلی پر تھا۔ وہ فون کو دیکھ رہی تھی اور ماہر اسے۔ کیسی ہو مالا؟ اس کی آواز خراب گلے جیسی تھی۔ اپنا بتاؤ، تم کیسے ہو؟ رک کے ماہر کو دیکھا۔ کہاں ہو؟ وہ ٹھہرا، پھر آواز میں خفگی ابھری۔ ماہر نے تمہیں کہا ہے نا مجھے فون کرنے کے لیے؟ ماہر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ ہاں، اور وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ رکی، نگاہ اٹھا کے ماہر کو دیکھا۔ اور وہ تمہارے لیے پریشان ہے، بات کرو گے؟ اس سے کہو میرے لیے پریشان نہ ہو، میں اس سے اور اس شہر سے بہت دور چلا گیا ہوں، وہ مجھے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ بیربل، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے مالا۔ فون اسپیکر پہ ہے نا؟ ظاہر ہے، ورنہ تمہارا بھائی کسی بھی لمحے میری مدد کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ ماہر کو محسوس ہوا کہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی ہے۔ وہ بنا مسکرائے سے دیکھے گیا۔ اس سے کہو میرے پیچھے نہ آئے، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ بیربل، ایک دفعہ کہا نا، اب مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اور کال کاٹ دی گئی۔ مالا نے شانے اچکائے۔ اب میں اپنا کام کر لوں؟ سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ ماہر نے گہری سانس لی، انگلی سے کن پٹی مسلی، سر کو میں خم دیا اور پلٹ گیا۔ اسے سنبل اور ماوی کی طرف واپس جانا تھا، لیکن وہ یوں ہی رک کے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ ڈوبتے سورج میں سرمئی اوور کوٹ والا شخص سر جھکائے ساحل کے کنارے چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے کن پٹی بھی مسل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پانی پر مسجد کا عکس جھلملا رہا تھا۔ روشنیاں جل اٹھی تھیں، آسمان مزید جامنی ہو گیا تھا اور اس شخص کی اداسی اس پانی میں گھلتی جا رہی تھی۔ وہ چند لمحے لب کاٹے اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک دم وہ اس کے پیچھے لپکی۔ ماہر؟ وہ رکا، سیاہوں کے شور میں، جیسے اسے معلوم نہ ہوا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے، پھر پلٹا۔ تب تک وہ اس تک پہنچ چکی تھی۔ کیا تم نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا ہے؟ اس شہر میں ہر جگہ جہاں وہ ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا ہے وہ شہر سے چلا گیا ہے۔ وہ برسا گیا ہوگا۔ وہاں ایک ویکیشن ہاؤس ہے ہمارا، جہاں وہ کن پٹی مسلتے ہوئے تھکاوٹ سے کہہ رہا تھا۔ مگر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے۔ وہ ایسے ویکیشن ہاؤس کیوں جائے گا جس کا بارے میں تم جانتے ہو؟ وہ رک کے اسے دیکھنے لگا، آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ وہ ایسی جگہ گیا ہے جہاں تم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے، وہ نرمی سے دہرا رہی تھی۔ وہ کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں بیربل کو اتنا اعتماد ہے کہ تم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے؟ وہ رک گیا۔ وہ ہر جگہ گیا تھا، ہر جگہ فون کیا تھا، اس کے دوستوں کو، ان ریسٹورانوں اور کلبز میں جہاں وہ جاتا تھا، سوائے ایسا اعتماد انسان کو صرف ایک جگہ کے بارے میں ہوتا ہے جسے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ جب میں ماں سے ناراض ہوتی تھی تو اسی جگہ جا کے چھپتی تھی جو میرے کنٹرول میں ہوتی تھی، یعنی میرا آفس۔ بیکری۔ میں صرف بیکری نہیں گیا، مگر وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ کار وہاں کھڑی کر کے جو خود غائب ہو گیا ہے۔ وہ جیسے ہی آئے گا اسٹاف مجھے اطلاع۔ اس کے اسٹاف کی تنخواہ کون دیتا ہے، تم یا بیربل؟ اور ماہر فرید نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، پھر زور سے بوٹ زمین پر مارا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے پلٹ گیا۔ اس کا رخ کار کی جانب تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پلٹا۔ وہ اسے شکریہ کہنا چاہتا تھا، لیکن تب تک وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی برائٹ زلہ کی طرف واپس جا چکی تھی۔
بیربل فرید کی پھولدار بیکری پہ اندھیرا اتر آیا تھا اور گلاس وال سے اندر جلی بتیاں دکھائی دے رہی تھیں جب ماہر دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ کاؤنٹر پہ کھڑی پی کیپ والی لڑکی رسماً مسکرا کے سیدھی ہوئی۔ خوش آمدید ماہر بے، بیربل آیا ہے؟ وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ کافی بینز اور تازہ بیک ہوئے بسکٹس کی مہک ناک سے ٹکرائی۔ نہیں ماہر بے، چہرے پہ مایوسی اتری، گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس روز کار باہر کھڑی کر کے مجھے چابی تھمائی اور ٹیکسی میں چلے گئے کسی لڑکی کے ساتھ، پھر واپس نہیں آئے۔ اس نے دیوار پر لگی کھونٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بیربل کی کار کا ریموٹ وہیں لٹکا تھا۔ اچھا، بیربل بیکری میں نہیں ہے؟ ماہر کوہنی کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ کے اس طرف جھکا، نگاہیں اس کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ نہیں سر، اس نے پلکیں جھپکائیں۔ کیا وہ جانتا ہے کہ میں اس کے لیے کئی دفعہ بیکری فون کر چکا ہوں؟ معلوم نہیں سر۔ اور کیا وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس کو پینوکیو کہتے ہو؟ لڑکی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کچے کیکس کی ٹرے اٹھائے سفید لباس والا شیف جو اوون کی طرف جا رہا تھا رک گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسے معلوم ہوگا تو اسے کتنا دکھ ہوگا، ہے نا؟ سنجیدگی سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ نوجوان کی گردن میں گلٹی ابھر کے معدم ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ بول اٹھی، وہ اوپر ہیں آفس میں، نگاہیں جھکا لی۔ اف، نوجوان شیف نے بے اختیار ماتھا چھوا۔ ماہر فرید زینوں کی طرف بڑھا، پھر ایک ہی جست میں 2 زینے عبور کرتا اوپر آیا۔ دروازہ نوک کیا، 1 2 3، پھر ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آفس نیم اندھیر تھا۔ ماہر نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، بتیاں جل اٹھیں۔ اس کی نگاہیں پہلی میز تک گئیں، خالی ٹیک اوے باکسز، ان کے کھلے ڈھکنوں پر پنیر کے باسی ٹکڑے، کوک کے پچکے ہوئے کین، ایک اوندھے پڑے ڈبے سے جھلکتی چاپ اسٹکس، گول مول کر کے پھینکے گئے ٹیشو پیپر۔ نگاہیں لمبے کاؤچ تک جا پہنچی۔ آنکھوں پر بازو رکھے، کانوں میں ایئر فونز گھسائے بیربل فرید لیٹا تھا۔ ایئر فون سے میوزک کی مدھم سی آواز یہاں تک سنائی دیتی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ بہت تیز ہوگا۔ ماہر اس کے سر تک جا پہنچا اور جھک کے ایئر فون باہر کھینچا۔ کیا مسئلہ؟ بازو ہٹا کے جھنجھلا کے کہتا وہ ہکلا سا گیا۔ شوق سے پورا اٹھ سکا نہ واپس لیٹ سکا۔ اب اپنے سٹاف سے جھوٹ بلواؤ گے؟ برہمی سے کہتے ہوئے وہ سامنے رکھی آرم چیئر پر بیٹھا، انگلیاں باہم پھنسائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور سیاہ بوٹ جھلانے لگا۔ ماتھے پر لکیریں تھیں۔ بیربل دھیرے سے سیدھا ہوا، پیر نیچے رکھے۔ جھوٹ بولنا کس نے شروع کیا تھا؟ شوقی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں تکلیف سے بچا رہا تھا۔ نہیں، تم سمجھتے ہو کہ میں ٹریجڈی کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہو؟ ماہر نے انگلی سے دائیں بائیں اشارہ کیا۔ بیربل نے کونیاں گھٹنوں پر رکھے سر جھکائے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں نہ تمہارے لیے اہم ہوں نہ مالک کے لیے۔ مالک نے خود مجھے نہیں۔ وہ رکا، بیزاری سے سر جھٹکا۔ پہلے یہ سب سمیٹو، میں اس کچرا کنڈی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ بیربل نے خفا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مالک نے میرے اوپر اعتبار۔ یہ سب سمیٹو بیربل فرید۔ اس کی آنکھوں کی سختی اور تیز لہجہ بیربل کے کندھے ڈھلک گئے۔ خاموشی سے اٹھا اور جھک کے کارپیٹ پر بکھری چیزیں اٹھانے لگا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ مالک نے خود مجھے بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے خود شک ہوا تھا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ جب بیربل نے سب کچھ سمیٹ کے جگہ کو قدرے بہتر کر دیا تو ماہر نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ بیربل انہی شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتا واپس بیٹھا۔ میں نے زارا کو بھی نہیں بتایا کیونکہ یہ میرا راز نہیں تھا۔ کس کو کب بتانا ہے یہ مالک کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ مالک کے اس اسسٹنٹ عمار کو پتہ ہوگا، اسے وہ ہم سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ مالک کے بوٹ بھی پالش کرتا ہے بھی۔ اس سے اپنا مقابلہ کرو گے؟ بیربل نے میں سر جھٹکا اور کچھ بڑبڑایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ ٹیک اوے کے باکسز اب کونے میں رکھے ٹریش کین میں جا چکے تھے، لیکن ہر ڈبے میں کچھ نہ کچھ بچا ہوا تھا جس کے باعث بند آفس میں باسی پنیر اور پاستا کی ناگوار سی مہک اٹھ رہی تھی۔ تم ہمیشہ یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی قابل نہیں ہوں۔ کچھ دیر بعد بیربل بولا تو لہجے کا شکوہ کم نہیں ہوا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا، تم خود اپنے بارے میں یہ سوچتے ہو بھی۔ بیربل نے گلا میز نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم سمجھتے ہو میرے اندر عقل نہیں ہے۔ کب سمجھا میں نے ایسے؟ ثبوت دو۔ جب میں نے تمہیں آئلہ سے ملوایا تھا۔ نام مت بتایا کرو، تاریخ بتایا کرو، مجھے ان کے نام یاد نہیں رہتے۔ بیربل کے ابرو مزید خفگی سے اکٹھے ہوئے، چہرہ سرخ ہوا، لیکن بولا تو بس اتنا، جنوری میں۔
وہ جنوری کی ایک سرد شام تھی۔ ماہر فرید لمبے خاکی کوٹ میں ملبوس ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تھا۔ نیم تاریخ خوابیدہ سا ماحول۔ میترے دے نے اس کا کوٹ فوراً اس سے لے لیا۔ نیچے اس نے گہری بھوری ہائی نیک خاکی پینٹس کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ بنا مسکرائے وہ ایک میز کی طرف چلا آیا۔ وہاں بیربل ایک سرخ بالوں والی لڑکی کے ساتھ ایک میز پہ موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوا۔ لڑکی بھی مسکرا کے اٹھی۔ ان کے مقابل 2 کرسیاں خالی تھیں۔ ماہر نے بیٹھتے ہوئے ایک نظر میں اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ انگلیوں اور کلائی میں چمکتے ہیرے، گردن میں نازک نیکلس اور سفید ٹیبل کلاتھ پر واضح کر کے رکھا ایک ننھا سا کیلی بیگ۔ مس جنوری، وہ جس کی ساری پرسنالٹی اس کا کیلی بیگ تھا؟ بیربل کے سامنے ٹیک لگائے بیٹھا ماہر فرید یاد کر کے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک گولڈ ڈگر تھی بی۔ اسے بے اختیار آج کی شام اور وہ انفلوئنسر یاد آئی جو ایک بیگ کے لیے اس آدمی سے شادی کر رہی تھی۔ اس کے پاس کیلی بیگ تھا ماہر، وہ غریب نہیں تھی۔ اس کی بے بس آواز اونچی ہوئی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے وہ بیگ کہاں سے لیا؟ $10,000، 28 سے 30 لاکھ روپے کا بیگ۔ اس کا باپ لے کر نہیں دے سکتا، نہ وہ کوئی سیلف میڈ انٹرپرینیور تھی۔ یعنی اس لائف اسٹائل سے اس کو کسی دوسرے مرد نے متعارف کروایا تھا۔ اس نے اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی، مگر وہ مرد اب نہیں رہا، سو اسے اس لائف اسٹائل کو برقرار رکھنے کے لیے تمہاری ضرورت تھی۔ بیربل لب بھچے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اور مس اپریل؟ ماہر نے ذہن پہ ہلکا سا زور دیا۔ بہار کے موسم میں بیربل نے اسے کس لڑکی سے ملوایا تھا؟ یہ بھی ایک ڈنر ہال تھا۔ کھڑکیوں سے باہر ایک خوشگوار شام اتری تھی۔ اونچی چھت والا ریسٹورانٹ، میز پر بچھا کوڑا سفید میز پوش، طویل قامت موم بتیاں جن کے شعلوں سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ دونوں ماہر کے سامنے بیٹھے تھے۔ سنہرے بالوں والی لڑکی مسکرا کے بہت محبت کے ساتھ بیٹھے بیربل کو دیکھ رہی تھی، جو پرجوش سا اس لڑکی کی تعلیمی کامیابیاں بتا رہا تھا، البتہ بار بار غور سے ماہر کے تاثرات بھی دیکھتا تھا۔ وہ بس سنجیدگی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے سفید نیپکن گود میں بچھا رہا تھا۔ بیربل اور مس اپریل کے عقب میں آئینے کی دیوار تھی۔ ماہر کو اپنا عکس اور ان دنوں کی پشت اس آئینے میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سنہرے بالوں والی مس اپریل جس نے تمہارے 3 کارڈز خالی کرائے تھے، پھر تم سے بریک اپ کے بعد اس نے مجھ سے پیسے مانگے تھے خاموش رہنے کے لیے۔ جانتے ہو میں نے اسے کتنی مشکل سے ہینڈل کیا تھا؟ اتنی مشکل نہ ہوتی اگر ڈنر پہ تم اس کی بے عزتی نہ کرتے۔ میں نے بے عزتی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ نیوزی لینڈ سے پڑھ کے آئی ہے۔ میں نے اس سے نیوزی لینڈ کا کیپٹل پوچھ لیا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی، اور پھر وہ دونوں ایک دم ہنس پڑے۔ اور میں اس کے فون کی اسکرین کو پیچھے آئینے کی دیوار میں دیکھ رہا تھا۔ ماہر گردن پیچھے پھینکے ہنستا جا رہا تھا۔ وہ نیوزی لینڈ کا کیپٹل گوگل کر رہی تھی۔ بیربل ایک ہاتھ ران پر مارتا زور سے ہنستا جا رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں شرمندگی بھی تھی اور اطمینان بھی۔ وہ کافی دن بعد ایسے ہنسے تھے۔ میں تمہیں کم عقل نہیں سمجھتا بھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، لیکن جن لڑکیوں سے تم مجھے ملواتے ہو وہ دولت کے لیے تمہاری طرف آتی ہیں۔ ان سے شادی کے بعد کیا ہوگا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بیربل کی ہنسی اب مدھم پڑ چکی تھی۔ فضا کا تناؤ البتہ ختم ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد ایسی لڑکی کو تم دنیا بھر کی دولت لا کے دو گے جس سے وہ شروع میں خوش ہوگی، لیکن اس کی خواہشات بڑھتی جائیں گی۔ ان کو پورا کرنے کے لیے تمہیں زیادہ کام کرنا ہوگا۔ تم کام میں مصروف ہوگے اور وہ تمہارے سوشل سرکل میں، اور اس سرکل میں اسے تم سے کہیں ہینڈسم اور ایلیجبل بیچلرز ملیں گے جن تک پہلے اس کی رسائی نہیں تھی۔ وہ چند دن بعد تم سے بور ہو کے ان کی طرف نکل پڑے گی۔ پھر کیا کرو گے؟ وہ تکلیف زیادہ بڑی ہوگی۔ بیربل نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ یعنی کوئی مجھ سے میرے لیے محبت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں ایک عورت کو حقیقی محبت میں گرفتار ہونے کے لیے کم از کم بھی 150 دن لگتے ہیں، 150 دن جو اس نے اس مرد کے ساتھ گزارے ہوں۔ اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ طوفانی سا کرش یا خواہش ہوتی ہے۔ بیربل نے استجاب سے ابرو اٹھائے۔ اور ایک مرد کو کم از کم بھی 80 دن؟ اللہ اللہ، شکر ہے میں روبوٹ نہیں تھا، ورنہ ایسے حساب کتاب رکھ رہا ہوتا۔ بیربل نے جھرجھری لی، پھر کچھ سوچ کے اسے دیکھا۔ تمہیں مالا سے محبت میں کتنے دن لگے تھے؟ ماہر ایک دم چپ ہو گیا، بالکل چپ۔ وہ خوبصورت ہے،
تمہیں بھی تو اس کی خوبصورتی سے محبت ہوئی تھی جیسے ان لڑکیوں کو میری دولت سے محبت ہوتی ہے۔ اور چہرہ گھما کے کھڑکی کے شیشے کو دیکھا جس میں اس کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ شکل کا بھی اچھا ہوں۔ بالوں میں انگلیاں چلا کے انہیں سیٹ کیا، دائیں طرف۔ دوبارہ نہیں بکھیرا۔ مجھے اس کی خوبصورتی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتا بیربل رکا، چونک کے اسے دیکھا۔ وہ دور دیوار پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ مہربان تھی، نرم تھی۔ میں اس کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کے گرد ایک ہالہ تھا، ایک مثبت سا دائرہ جو سچے لوگوں اور سبز پودوں کے گرد ہوتا ہے۔ مگر پھر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر وہ باب ختم ہو گیا۔ وہ نہیں کہہ سکا کہ آج اس نے عرصے بعد وہ سب دوبارہ دیکھا تھا۔ وہ جھلک جب وہ اس برائڈزلا کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، اس کے ہاتھ تھامے اسے سانس لینے کو کہہ رہی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے اس کا وہ روپ دیکھتا آیا تھا جو وہ ماہر فرید کے ساتھ رکھتی تھی، تیز لہجہ، شوقی نگاہیں، ہر لفظ میں شک اور ملامت۔ آج اس نے دیکھا تھا کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں بدلی تھی، وہ اب بھی ویسی تھی، صرف وقت بدل گیا تھا۔ پتہ ہے کیا ماہر افندی، مجھے ملنے والی ہر لڑکی تمہیں گولڈ ڈگر لگتی ہے۔ وہ گولڈ ڈگرز ہوتی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے کبھی مجھے بتائے بنا ان سے شادی کا نہیں سوچا۔ کاش تم ہمیشہ میرے اوپر اتنا اعتبار کرو بھی۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر ابلتے ہوئے ٹریش کین پہ ڈالی۔ اب نکلو یہاں سے، گھر آؤ، ہلال تمہارے لیے اداس ہے اور لونا بھی۔ بیربل کے کندھے کو تھپکا۔ پھر مالک سے مل کے آؤ اور اسے خود بتاؤ کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے۔ مجھے اس روبوٹ سے کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے۔ بیربل ایک دم بلبلا اٹھا۔ واٹ ایور بھی، اٹھو ادھر۔ اس کی تحکم بھری آواز بلند ہوئی۔ ادھر بیربل بڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ چند لمحے بعد بیکری کی ریسیپشنسٹ نے دونوں بھائیوں کو آگے پیچھے زینے اترتے دیکھا۔ سویٹ پینٹس اور جاگرز میں ملبوس برا سا منہ بنائے بیربل آگے تھا اور لمبے سرمئی کوٹ والا ماہر پیچھے۔ بیربل نے بس اپنے ملازمے کو ایک نظر دیکھا، شیف پر ہاتھ پھیرا اور گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ البتہ ماہر ریسیپشن پہ رکا اور ایک تیز نظر دونوں پہ ڈالی۔ آئندہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، تمہیں اپنے مالک سے نہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، چٹک کے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ لڑکی بے اختیار شیف کی طرف پلٹی۔ ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ شیف نے جواباً ہاتھ اتنی زور کے جوڑے کہ تالی بجنے کی آواز آئی۔ خدا سے ڈرو بہن اور اپنا کام کرو، جھلا کے کہا اور وہ واپس کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ماہر نے رات میں اسے ایک میسج بھیجا تھا، میں نے بیربل کو ڈھونڈ لیا، وہ بیکری میں تھا۔ گڈ، اس نے جواب لکھا۔ صبح تم کام پہ آؤ گی؟ شارپ 8 بجے۔ اور ایک لمحے میں وافلز کی مہک والی گلی ذہن سے انکا ہو گئی۔ کشمالہ مبین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے نظر آنے والا بکھرا اداس انسان غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس سنگ دل سخت مزاج ماہر فرید نے لے لی تھی، جس کی زندگی کا مقصد اس کو اذیت دینا تھا۔ اگلی صبح کیف کی عمارت تک کا سفر اس نے آٹو بس میں بہت سی کیفیات کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے کیا۔ بے بسی، غصہ اور مجبوری۔ وہ سارا راستہ انگلیاں مروڑتی رہی، کبھی گردن میں جھولتی فاختہ کو مٹھی میں دبا لیتی، کبھی ناخن چبھاتی۔ آج گراؤنڈ فلور کی ریسیپشنسٹ نے اس کو اوپر جانے سے نہیں روکا۔ اس کے لیے چپ چاپ کارڈ ٹیپ کیا اور ٹاپ فلور کا بٹن دبایا۔ لفٹ اسے اوپر لیے پہنچی تو مالا نے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کو ستا رہا تھا، پرانے انتقام لے رہا تھا، بس یہ چاہتا تھا وہ یہاں سے چلی جائے، لیکن وہ نہیں جائے گی۔ اس کا بیٹا اسی شہر میں تھا اور وہ اسے اس کا بیٹا ڈھونڈ کے دے گا۔ صبر مالا، صبر۔ دھاتی دروازے جدا ہوئے اور مرکزی ہال دکھائی دیا۔ پرنٹر کی انک کی مہک اور عود کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ مرکزی ہال میں بہت سے کیبن بنے تھے، ان کی نیچی دیواروں سے کام کرنے والوں کے صرف دکھائی دیتے تھے۔ چند ایک کے سوا تمام کیبن خالی تھے۔ شبنم کا ڈیسک البتہ ماہر کے دروازے کے قریب ایک مرکزی مقام پر تھا۔ وہ وہاں بیٹھی موبائل پہ جھکی تھی، اسے دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی، موبائل الٹا کر کے میز پر رکھا، چہرہ سنجیدہ تھا، ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ کانوں کے پیچھے بال اڑستی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، لمبا اونٹ کے رنگ کا کوٹ پہنے، کندھے بر پیک کے سٹریپ بار درست کرتی جو پھر سے پھسل جاتی۔ مالا کی سبز آنکھیں کسی شناسا چہرے کی تلاش میں تھیں۔ پھر شبنم پہ نگاہ پڑی تو وہ مسکرائی۔ شبنم نہیں مسکرائی، اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ ہیل سے چلتی ہوئی اس کے عین سامنے آ رکی۔
وہ اب بھی مسکرا رہی تھی اور قد میں اس سے لمبی تھی، لیکن زارا کے برعکس شبنم کو گردن پوری نہیں اٹھانی پڑ رہی تھی، نہ وہ اٹھانا چاہتی تھی۔ سلام، مسکرا کے سر کو خم دیا۔ ہلکے میک اپ اور کانوں میں ننھے ہیرے پہنے وہ تر و تازہ لگ رہی تھی۔ ماہر بھی اندر ہیں۔ شبنم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی، پھسلتے اسٹریپ کو پھر سے کندھے پہ جمایا۔ آج مجھے وہ انتظار نہیں کروائیں گے؟ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، تکان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنے امپلائیز کو انتظار نہیں کرواتے، شبنم کی آنکھوں میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ مالا بدقت مسکرائی اور دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ اتنا خالی خالی کیوں ہے آفس؟ پھر سے دوستانہ انداز میں سے دیکھا۔ آج اکثریت کا ورک فرام ہوم ہے۔ لگتا ہے آپ نے کووڈ کے بعد کسی کارپوریٹ آفس میں کام نہیں کیا۔ وہ اب بھی نہیں مسکرائی، بس سامنے سے ہٹ گئی اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مالا نے گہری سانس لی۔ وہ شمالی امریکہ سے آئی تھی۔ اس نے بہت سے کارپوریٹ کلائنٹس کے ساتھ کام کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ کرونا وائرس نے دنیا کی تمام بڑی کمپنیوں کو ورک فرام ہوم کا تحفہ دیا ہے۔ اسے خیال نہیں آیا تھا کہ یہ تحفہ استنبول تک پہنچ چکا تھا۔ 3 دن آفس، 2 دن ورک فرام ہوم، 2 دن چھٹی، یوں بہت سا خرچہ اور توانائی بچ جاتی۔ وہ اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ماہر کی سیکرٹری اپنے باس کی طرح اس کو شدید ناپسند کرتی ہے۔ اسے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ماہر کے آفس میں سندل ووڈ کی مہک پھیلی تھی، البتہ کوئی کینڈل جلتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی مرکزی کرسی پر بیٹھا تھا، ویسا ہی جیسا کل شام اور تکوئے میں تھا۔ سوٹ کا رنگ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے پاس شاید سیاہ اور گرے کے کئی شیڈز تھے۔ وہ البتہ ویسی نہیں تھی۔ ماہر کو دیکھتے ہی اس کی ساری خوشگواریت ہوا ہو گئی۔ آٹوبس میں وہ جن جذبات سے گزرتی آئی تھی وہ کسی لاوے کی طرح اندر ابل لگے تھے، پھٹنے کو تیار۔ بیٹھو، ماہر نے اس سے اور شبنم دونوں کو اشارہ کیا۔ شبنم چپ چاپ بیٹھ گئی تو اس نے کرسی کھینچی۔ جی ماہر بے، کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی، کوٹ ابھی تک پہنا ہوا تھا، مانگ نکال کے دونوں طرف برابر سیدھے بالوں والا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہی جو کانٹریکٹ میں لکھا تھا، تمہیں کمپنی میں کام کرنا ہے 5 دن، 9 to 5۔ وہ بالکل برف چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کل شام روشنیوں سے جھلملاتی مسجد کے سامنے کھڑا اداس شخص غائب ہو چکا تھا۔ کیا مجھے معاوضہ ملے گا؟ میرا وقت معاوضہ ہے۔ ماہر نے پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ اس کے اندر بہت سا غصہ ابلا، لیکن اس نے تھوک نگلا۔ غصہ اندر دب گیا۔ بدر کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں اس کمپنی میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم مورالز اور پینٹنگز بناتی تھیں، اب نہیں بناتی۔ بنا سکتی ہو۔ مجھے بھول گیا ہے۔ مجھے یاد ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مالا کو لگا اس نے چہرے میں کیف کو دیکھا ہے۔ وہ نوجوان انٹرپرینور، جینز اور سفید جاگرز والا، چھوٹی بڑھی ہوئی شیو، ماتھے پر بکھرے بال۔ وہ اس کی کار ڈرائیو کرتا تھا اور اس نے اپنی جان اس کی امان میں دی تھی۔ پھر وہ غائب ہو گیا، کسی رنگین بلبلے کی طرح جو ذرا سا اڑ کے پھٹ جاتا ہے اور دنیا پھر سے بلیک اینڈ وائٹ رہ جاتی ہے۔ اگر میں نہ کرنا چاہوں تو؟ ہم تمہارا پاسپورٹ واپس کر دیں گے، سوٹ میں ملبوس کلین شیو آدمی انگلیوں میں قلم گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تم جا سکتی ہو۔ درست شبنم؟ شبنم؟ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ شبنم جو دیوار پہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی چونکی، سر ہلایا۔ جی ماہر بے، درست۔ پھر وہ کھنکاری اور مالا کی طرف گھومی۔ ہمیں کرمزی عمارت کے لیے، انگلی سے پیچھے کنسول ٹیبل پر رکھے سرخ ماڈل کی طرف اشارہ کیا، ایک آرٹسٹ کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے ایک وال مورال بنائیں۔ مالا نے گردن موڑ کے ماڈل کو نہیں دیکھا، وہ ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ استنبول میں آپ کو بہت سے آرٹسٹ مل جائیں گے اور یقیناً تم سے بہتر ملیں گے، مگر مجھے تمہیں پے نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے گہری سانس لی، اندر ابلتا لاوا بدقت نیچے دبایا، پھر گردن موڑ کے اس ماڈل کو دیکھا۔ وہ بے جان سا رکھا تھا۔ وہ اس کی کار ڈرائیو کر رہا تھا، ناکام انٹرپرینور کیف جمال، اور وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ بدقت تھوڑا سا کھلا تھا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے۔ آپ کا فیوریٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ سرخ کیوں؟ اس نے تیزی سے گردن موڑنی چاہی، سیٹ بیلٹ کے باعث رک گیا، کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ سرخ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو،
یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے، لیکن تمہارے بزنس پلان کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، بزنس کے لیے نہیں پوچھ رہا، کسی کو کچھ گفٹ کرنا تھا۔ وہ بات ٹال گیا تھا۔ مالا نے گردن واپس اس کی طرف موڑی۔ وہ اسی طرح سے دیکھ رہا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں کچھ بدلا تھا۔ میں 2 ماہ میں کیا کر لوں گی؟ ایک دیوار تو پینٹ کر ہی سکتی ہو۔ اسے لگا وہ اب محظوظ ہو رہا ہے۔ میں شروع کر سکتی ہوں لیکن ختم کرنے کا وعدہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ آرٹ کی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی، یہ ٹوٹے دل سے بنتا ہے۔ تمہارا دل جڑا ہوا ہے کیا؟ وہ چند لمحے کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، بالکل اس کی آنکھوں میں۔ وہ کیف کی آنکھیں تھیں۔ شبنم اپنے موبائل پہ سر جھکائے ہوئے تھی، جیسے اس نے کچھ نہ سنا ہو۔ مالا نے سر جھٹکا، وہ اس کو ستا رہا تھا۔ 2 ماہ میں ایک دیوار بھی مکمل نہیں ہوگی، کانسیپٹ بنانے میں بھی کئی دن لگیں گے، اضافی گھنٹے لگا لو۔ اس نے گود میں رکھی مٹھی بھینچ لی۔ صبر مالا، صبر۔ یعنی جو وقت میرے پاس میرے کام کے لیے بچے وہ بھی میں تمہیں دے دوں؟ رنگت کو گلابی پڑنے اور آواز کو بلند ہونے سے وہ نہیں روک سکی تھی۔ ہم اضافی گھنٹوں کا معاوضہ دیں گے۔ ماہر نے اسی ڈھٹائی سے کندھے اچکائے۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھے گئی۔ وہ کیوں اسے آفس میں مقید کرنا چاہتا تھا؟ ماہر فرید ایک ماسٹر مینیپولیٹر تھا۔ وہ کوئی لمبی چال چل رہا تھا۔ مگر کیا؟ میں کام سے بھی کبھی نہیں گھبرائی، کر لوں گی، فکر نہ کریں۔ لیکن کیا تم واقعی اضافی گھنٹوں کا پے کرو گے؟ آف کورس، باقی سب شبنم سمجھا دے گی۔ وہ سیدھا ہوا، اپنا ٹیبلٹ سامنے کیا، پھر مہذب انداز میں دروازے کی جانب اشارہ کیا، مگر وہ نہیں اٹھی۔ ایک آخری بات۔ 1 منٹ، تم کانٹریکٹ سائن کر چکی ہو، اب کوئی شرط؟ مجھے ہلال سے ملنا ہے۔ ماہر کے ماتھے کی لکیریں گہری ہوئیں۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ وہ جیسے غیر آرام دہ ہوا تھا۔ پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ تم نہیں ملواؤ گے تو ہلال کے دوسرے بھائی سے کہہ دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر فرید کی شکل دیکھ کے اندر ابلتا لاوا قدرے ٹھنڈا ہوا۔ وہ دروازے تک گئی تھی جب وہ بولا، صرف ایک جگہ۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے پلٹی۔ بیربل کی بیکری پہ، آج لنچ بریک میں۔ وہ اپنے گارڈ کے ساتھ آئے گی، تم اسے وہاں سے کہیں اور نہیں لے جاؤ گی۔ گارڈ؟ اچھا، ہلال کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ سمجھتے ہوئے سر ہلایا تو ماہر نے میں گردن کو جنبش دی۔ کبھی تم نے سوچا ماہر، ایک دن وہ باڈی گارڈ بھاگ جائے اور تمہیں کوئی تیسرا شخص آ کے بتائے کہ اس کا نام بھی جھوٹا تھا اور شناخت بھی، دوبارہ ملنے پہ کیا حال کرو گے تم اس کا؟ ماہر فرید اگلا سانس نہیں لے سکا۔ سوچو ماہر، بھلے وہ ہلال کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن کیا کبھی دوبارہ اس کو ہلال کے نزدیک آنے دو گے؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ شبنم نے چونک کے اسے دیکھا۔ ماہر نے بہت سا تھوک نگلا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پلیز مجھے کام کرنا ہے۔ مالا کندھے اچکا کے پلٹ گئی۔ یہ آپ کا کیبن ہے۔ شبنم نے اپنی میز سے 3 فٹ کے فاصلے پر بنے پہلے کیبن کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے ورک فرام ہوم نہیں ملے گا۔ اسے 5 دن اس آفس میں آنا پڑے گا۔ وہ بیگ رکھ کے وہاں بیٹھی، کوٹ اتار کے کرسی کے پیچھے لٹکایا۔ شبنم اب جیب سے موبائل نکال رہی تھی۔ لنچ بریک کے بعد ہم سائٹ وزٹ کے لیے کرتال جائیں گے۔ اس نے اسکرین روشن کرتے ہوئے جھکی نگاہوں سے اطلاع دی۔ اس کی اینک میں اسکرین کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ مالا نے ایک نظر اس عکس کو دیکھا، پھر اپنی میز پر رکھے کمپنی کے گرافک ٹیبلٹ کو۔ سر جھٹک کے اسے آن کیا تو کیف کا لوگو ابھرا۔ دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ اس نے پھر سے نگاہ اٹھائی۔ شبنم کی اینک میں پیلے رنگ کی نوٹس ایپ کھلی تھی۔ وہ بار بار کچھ لکھ کے مٹا رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ تھائی لینڈ میں ایک شادی کا ایونٹ کور کیا تھا، وہ کھنکاری۔ شبنم نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ اب کیف کا گرافک ٹیب دھکیل کے اپنا آئی پیڈ اس کی جگہ رکھ رہی تھی۔ دلہن شادی پہ خوش رہی تھی، اپنے فون پہ لگی تھی، بے چین اور اداس۔ وہ اب بیگ سے چارجر نکال کے سیٹ کر رہی تھی۔ میں نے شوٹ کے دوران اس کی بہن کو سنا، وہ اسے کہہ رہی تھی کہ مائی ڈیئر، اگر کسی سے بات کرنے سے پہلے نوٹس ایپ کھولنی پڑے۔ چہرہ گھما کے شبنم کی آنکھوں میں دیکھا، تو وہ نمبر اپنی فون بک سے مٹا دینا چاہیے۔ شبنم کی رنگت فک ہوئی۔ اس نے تیزی سے موبائل بجھایا۔ مجھے اپنے کام کے لیے بہت سی ایپس کھولنی پڑتی ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، چٹک کے کہتی وہ اس طرف سے مکمل رخ موڑ گئی۔ کشمالہ نے افسوس سے سر جھٹکا اور آئی پیڈ کی اسکرین روشن کی۔
مجیدیہ مسجد کے ساتھ لی گئیں کل کی تصاویر کھل گئیں۔ اسے ابھی ان کو ایڈٹ کرنا تھا۔ کیف کا آرٹ ورک بنائے گی اس کی چوتی۔ وہ آرام سے اس آفس میں بیٹھ کے اپنا کام کرے گی۔ یہاں چائے کافی فری تھی۔ گڈ، خرچہ بچ جائے گا۔ ماحول بھی پرسکون تھا۔ وہ ایک تصویر پہ رکی۔ یہ سنبل کے کارڈ سے ٹرانسفر ہوئی تھی کیونکہ یہ اس نے خود نہیں لی تھی۔ سرمئی کوٹ والا آدمی سر جھکائے پانی کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ اس نے نیکسٹ کلک کیا۔ سفید ٹوپی والی لڑکی اس کے پیچھے گئی تھی۔ نیکسٹ، وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نیکسٹ، وہ واپس آ رہی تھی اور وہ جاتے جاتے اس کی طرف پلٹا تھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ نیکسٹ، وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ دونوں مخالف سمتوں میں جا رہے تھے۔ پیچھے مسجد جگمگا رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور دوسرا فولڈر کھول لیا۔ یہ آدمی کیف نہیں تھا، یہ اس کا اصل روپ تھا۔ سرد، کٹھور ماہر فرید، جس کو ایک کھوئے ہوئے بچے سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اسے اپنے وقت کا معاوضہ چاہیے تھا۔ نشان تاشی میں بنی بیربل کی بیکری اس صبح ویسی ہی تھی۔ چند گاہک نچلی منزل کے کاؤنٹر پہ کھڑے تھے، چند وہاں بچھے گلابی مخملی صوفوں پر بیٹھے تھے۔ بیربل فرید سفید جاگرز اور رنگ برنگی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس زینے چڑھتا اوپر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں رکھے کپ سے دھوئیں کے ساتھ روسٹ شدہ کافی بینز کی مہک اٹھ رہی تھی۔ بالائی منزل پر ریلنگ کے ساتھ ایک محفل جمی تھی۔ 3 میزیں مالا کے ایک طویل میز پر بنی تھیں جس کے گرد کرسیوں پر چند افراد بیٹھے تھے، سوٹ میں ملبوس، مینیکیورڈ ہاتھوں اور چمکتے بوٹس والے۔ سربراہی کرسی پر مالک فرید براجمان تھے۔ بیربل ان کے قریب آیا، بغور ان کا جائزہ لیا۔ اب وہ بتا سکتا تھا کہ ان کے سفید بال نکلی تھے۔ وہ اتنی اچھی کوالٹی کے تھے کہ اسے شک بھی نہ گزرا۔ وہ کمزور ہو گئے تھے۔ بھویں بھی نکلی تھیں یا اصلی، وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ ہاتھوں کی جلد بھی کھنچ سی گئی تھی، زردی مائل۔ البتہ ان کا بنا شکن کے سوٹ، پرفیوم چمکتے جوتے اور چہرے پر چڑھا برف کا خول ویسا ہی تھا۔ یہ اس کا قصور نہیں تھا کہ وہ ان کی بیماری پڑھ نہیں سکا۔ وہ واقعی روبوٹ تھے۔ گرم کافی۔ بیربل نے مسکرا کے ان کے سامنے گرم کافی رکھی اور ٹھنڈا پڑتا کپ اٹھا لیا۔ عبد المالک فرید، جو کسی بات کے درمیان میں تھے، قدرے کوف سے اسے دیکھا، پھر واپس اپنی بات مکمل کرنے لگے۔ وہ ٹرے لیے چند لمحے کھڑا رہا۔ مالک، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ مسکرا کے پوچھا۔ انہوں نے اب کے چہرہ اٹھا کے غور سے اسے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ میں میٹنگ مکمل کر لوں؟ خار کھاتا لہجہ سن کے بھی بیربل کی پریشانی پر بل نہ پڑا۔ شور۔ وہ مسکرا کے پلٹا اور دھب دھب زینے اترتا گیا۔ پھر کافی دیر تک میٹنگ اوپر جاری رہی۔ بیربل اپنے مخصوص صوفے پر ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا موبائل سے کھیلتا رہا۔ توجہ اوپر لگی تھی۔ پھر باری باری وہ افراد نیچے اترنے لگے۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، بے چینی سے زینوں کو دیکھا۔ مالک ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کچھ سوچتا رہا۔ 3 دفعہ کافی کے لیے چکر لگا چکا تھا، اب کیسے جائے؟ پھر کاؤنٹر سے پانی کی بوتل اٹھائی اور اوپر چلا آیا۔ مالک کو دیکھ کے رکا۔ پانی چاہیے؟ میں اپنے لیے لا رہا تھا، سوچا، سرسری انداز میں کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے پانی اس کے سامنے رکھا، دوسرے سے موبائل کے بٹن دباتا وہ آفس کی طرف جانے لگا۔ جب ماہر نے بتایا ہے تمہیں؟ مالک فرید کی پرسکون آواز گونجی۔ بیربل کا دل دھک سے رہ گیا۔ بہت سا تھوک نکلا اور پلٹا تو چہرے پہ حیرت تھی۔ کیا؟ نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ مالک نے پانی کی بوتل اٹھائی، انگلیوں سے ڈھکن گھمایا، کڑک کی آواز کے ساتھ وہ کھلا۔ زارا کو مت بتانا، میں ابھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ سامنے دیکھتے ہوئے انہوں نے گھونٹ بھرا۔ میں سمجھا نہیں۔ بیربل نے اسی اچنبے سے انہیں دیکھا۔ مالک فرید نے بوتل نیچے کی، ڈھکن بند کیا، اسے میز پر رکھا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، کوٹ کا بٹن بند کیا اور چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا، عین اس کی آنکھوں میں۔ 2 مہینے تک سمٹمز شدید نہیں ہوں گے۔ 3 مہینے کے بعد میری یادداشت کھونے لگے گی۔ 4 مہینے تک میں بیڈ ریڈن ہو جاؤں گا۔ زارا کو تب بتانا جب میری یادداشت کام نہ کرے، تاکہ میں اس کی تکلیف دیکھوں تو بھول جاؤں۔ بیربل نے ہونٹ کھولے۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن بہت سے آنسو حلق میں اکٹھے ہو گئے۔ اس کا گلا بند ہو گیا۔ اوکے، اس نے خود کو گیلی آواز میں کہتے سنا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے عین سامنے آ رکے۔ وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ان کے بوٹ دیکھ رہا تھا، چمکتے، پالش شدہ، عمار نے کیے ہوں گے۔
ایک کلینکل ٹرائل ہو رہا ہے اس ماہ کے اختتام پہ۔ بیربل نے چونک کے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں گلابی تھیں۔ میں اس میں رجسٹر ہو رہا ہوں۔ ایک نئی میڈیسن ہے، اگر وہ کام کر گئی تو ٹیومر شرنک ہو جائے گا۔ وہ آنسو جو بدقت روکے ہوئے تھا آنکھوں میں بھرتے گئے۔ ریئلی؟ اس کی پلکیں گیلی ہو گئیں۔ ایک امید تھی بالآخر۔ مالک فرید نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے کندھے کے ساتھ کھڑے تھے، بس ہلکا سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر آگے بڑھ گئے۔ اب وہ زینے اتر رہے تھے۔ وہ پلٹ کے انہیں دیکھنے لگا، آنسو آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ وہ بوڑھا آدمی زینے اس تیزی سے نہیں اتر رہا تھا جیسے پہلے اترتا تھا۔ اب ان کے قدموں میں احتیاط تھی، اپنا امیج برقرار رکھنے کا جنون، اپنی بیماری کا احساس۔ وہ پہلے کیوں نہیں بھانپ سکا؟ اس کا دل بھر آیا، جیسے ایک دریا بہنے کو تیار تھا۔ وہ اپنے آفس میں چھپ کے رونا چاہتا تھا، مالک کے لیے، اپنے باپ قاسم فرید کے لیے۔ اسے بہت سا رونا تھا۔ بیربل بے، کچن میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے، نیچے سے شیف نے بے بس سی آواز لگائی۔ ایک تو تم لوگ مجھے فرصت سے رونے بھی نہیں دیتے۔ بے بسی بھرے غصے سے پیر پٹخا، آنکھیں رگڑیں اور زینے اترنے لگا۔